جی السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو دا ریڈیو بول. جناب کیسے ہیں آپ سب لوگ اور کیسے گزر رہے ہیں آپ کے دن؟ آئی ہوپ آپ لوگ سب اپنے اپنے گھروں میں خیر خیریت سے ہوں گے، اپنی فیملی کے ساتھ اپنے ٹائم کو بہت انجوائے کر رہے ہوں گے اور ڈھیر ساری خوشیاں سمیٹ رہے ہوں گے. جناب آج ہم آپ کے سامنے ایک ٹاپک کے ساتھ آئے ہیں جو بڑا ہی اس وقت جو ہے ہاٹ ٹاپک ہوا ہے، سب لوگوں کو کنسرن ہے اس بارے میں. سب سے پہلے تو بات کریں گے جہاں کووڈ-19 کی جب یہ آیا، اس نے دنیا کی سارے نظام کو جسٹ الٹ پلٹ کے رکھ دیا، ہر چیز ڈسٹرب کر دی، ہر چیز رک گئی اور بہت ساری ایسے مس ہیپس ہوئے، بہت ساری تقریباً ہر نیشن نے اس میں سفر کیا، کسی نے زیادہ کیا کسی نے کم کیا. اور کووڈ کے بعد سب کی ایک ہی امید تھی کہ جناب ویکسین کب آئے گی کووڈ کی ویکسین، اور کب ہم فریلی موو کر سکیں گے، کب ہم اس جو ہے آفت سے، یا جو یہ بیماری نہیں ایک آئی ہے، وائرس آیا، ہم کب اس سے لڑ سکیں گے اور بیک ٹو نارمل لائف ہو سکیں گے. ٹھیک ہے، تو جناب یہی اسی، اور جیسے ہی کووڈ کی ویکسین آئی اس کے ساتھ ایک چیزیں کچھ اور بھی بہت ساری آئی. کووڈ کی ویکسین لے کر آئی ایک سلوشن، لیکن لوگوں کے دماغوں میں بہت ساری متس نے بھی بہت سارے جو ہے وہ پیدا ہوئی، نے جنم لیا کہ کیا یہ سیف ہے، کیا ایک آرٹیفیشل اینٹی باڈیز ہماری باڈی میں جانی چاہیے، کیا یہ ہمیں نئے میوٹیشن سے جو ہے وہ بالکل پروٹیکٹ کرے گی نہیں کرے گی، یہ ہے کیا. سب سے پہلے تو سوچا جاتا تھا کہ یہ ہے کیا، اس کا کہاں لنک ہے، کیا نہیں، اور بہت ساری اور متس اور بہت ساری ایسی چیزیں جو کہی جاتی ہیں جناب کہ کووڈ کی ویکسین لگوانے والے 2 سال میں مر جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یا کووڈ کی ویکسین لگوانے کے بعد بازو کے اوپر یا کہیں پہ جو ہے میگنیٹ چپکا کے، یا آپ کوئی چیز چپکائے تو لگے گا کہ چپک گئی ہے، آپ کے اندر کوئی نہ کوئی چپ چلی گئی ہے، اب آپ ہیومن روبوٹس بن گئے. ٹھیک ہے، تو آج ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے بہت ہی زبردست ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر جنید اصغر آج ہمارے ساتھ ہیں. ہم نے آج ان کو جو ہے اپنے شو پہ انوائٹ کیا اور ان سے یہ پوچھنے کے لیے کہ بتائیں تو صحیح کہ یہ جتنی متس ہیں ان میں کتنی سچائی ہے، کووڈ ویکسین بیسیکلی ہے کیا، کس طرح ہمیں پروٹیکٹ کرے گی، اور کس کو کون لگوا سکتا ہے، کون نہیں لگوا سکتا، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوں گے اور بہت کچھ. تو جی ڈاکٹر جنید اصغر کا میں تھوڑا سا آپ کو انٹروڈکشن کرواتی جاؤں. جناب یہ PhD ہیں بایو میڈیکل سائنسز میں، اور ان کے جو ایریا آف ایکسپرٹیز ہیں یہ ڈرگز اور مالیکیول ڈسکوری اور ڈیولپمنٹ میں جو ہے کام کرتے ہیں، بہت زبردست ریسرچر ہیں. تو میرا خیال ہے جو اس فیلڈ میں آلریڈی کام کرتا ہے وہی آپ کو صحیح طرح سے گائیڈ بھی کر سکے گا بھائی کہ واقعی یہ متس ہیں یا ان میں کوئی سچائی بھی ہے. تو چلیں جی بالکل ویلکم کرتے ہیں ڈاکٹر جنید کو اپنے شو پہ اور ان سے سب کچھ پوچھتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر جنید، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می، اور VOA بول والوں کو بھی میری طرف سے سلام. جی ضرور، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جنید، آپ اپنا ٹائم ہمیں دینے کے لیے. ڈاکٹر جنید ہمیں بہت صحیح کرونا ویکسین، پہلے تو کرونا سے لڑتے جو ہے وہ لوگوں کی بس ہو گئی، اب کرونا ویکسین آئی ہے تو اتنے سارے متس آ گئے ہیں ساتھ. تو اب آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا کہ ان متس کو، سب سے پہلے تو ہم سٹارٹ کریں گے جناب کہ اصل میں یہ کرونا ویکسین ہے کیا. ہمیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ لیے میں نے اسے یہ بھی نہیں پتا کہ کرونا ویکسین ہے کیا، اور یہ ویکسین کس طرح ہمیں پروٹیکٹ کرے گی، کچھ تھوڑا سا سب سے پہلے بتائیے گا اس بارے میں. جی ویکسینز بیسیکلی پرانی ایک ڈیفینیشن تھی کہ یہ پروفائلیکسس کے لیے یوز ہوتی ہیں، مطلب کسی انفیکشن سے بچانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. آج کل تھوڑی اس کی ڈیفینیشن چینج ہوئی ہے کیونکہ اب کینسر کے لیے بھی ویکسینز ڈیولپ ہو رہی ہیں. تو کینسر تو کسی انفیکشن سے نہیں ہوتا، حالانکہ ہو سکتا ہے، لیکن ایسے بہت سارے کینسر ہے جن کا کاز جو ہے وہ انفیکشن نہیں ہوتا، کوئی وائرس نہیں ہوتا. تو 2 طرح کی ویکسینز ہیں بیسیکلی. ایک کو پروفائلیکٹک ویکسینز کہتے ہیں جو بیماری سے پہلے دی جاتی ہیں، جیسے اب کووڈ کی ہے. جی اور اس کے علاوہ جو کینسر کی ہے اس کو ہم تھیراپیوٹک ویکسین کہیں گے. تو تھیراپیوٹک ویکسین یہ ہوئی کہ فار ایگزامپل آپ کو بیماری ہو جائے اور اس کے بعد کوئی آپ ویکسینیشن کرائیں تاکہ وہ سائٹوٹاکسک افیکٹ دے سکے آپ کو. فار ایگزامپل کینسر سیلز ہیں بہت اب نارملی وہ اگریسو گروتھ کر رہے ہیں، تو ان کی گروتھ کو سپریس کرنے کے لیے، ان کو مارنے کے لیے ویکسینز اب ڈیولپمنٹ کے مراحل میں ہیں. تو ویکسینز اگر کووڈ کی سینس میں اس کو لیا جائے جیسا کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، اس حوالے سے اگر اس کو ہم ایکسپلین کریں تو یہ
जो कॉजेटिव एजेंट होता है, जो बीमारी प्रोड्यूस करने वाला ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे यहाँ पे कोविड है, कोरोना वायरस है, तो या कोरोना वायरस को लिया जाता है वैक्सीन में, लाइव लिया जाता है, या मरे हुए को लिया जाता है, या फिर उसके किसी यूनिट को लिया जाता है। जैसे अब स्पाइक प्रोटीन एक उसका हिस्सा है, तो स्पाइक प्रोटीन एक टुकड़ा उसको उठा लिया, उसको फिर रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से मॉडिफाई करके चेंज करके लेबोरेटरी में उसको वैक्सीन की शक्ल दे दी गई। तो मकसद बेसिकली ये है कि वो चीज़ हमारे जिस्म में बीमारी आने से पहले हार्मलेसली इस तरह इंट्रोड्यूस कर दी जाए कि जब वो हमारी बॉडी में जाए तो हमारे इम्यून सेल्स को या मुदाफ़ती सेल्स को ट्रेन तो कर सके, लेकिन उसमें एक्टिव इन्फेक्शन या बीमारी न फैला सके, क्योंकि हमारे इम्यून सेल्स को थोड़ी सी तरबियत चाहिए होती है। तो अगर ऐसा कोई लीथल ऐसा जानलेवा वायरस जैसे कोविड दुनिया ने देखा, अगर वो ऐसे ही अचानक हमला करता है तो हमारा मुदाफ़ती निज़ाम उसके लिए तैयार नहीं होता। उसकी तैयारी के लिए, उसको प्रेप करने के लिए, उसको प्राइम करने के लिए हमने वैक्सीन का सोचा। ज़ाहिर है सबसे पहला ऑप्शन यही आता है, क्योंकि कोई एंटीवायरल हमारे पास था नहीं, क्योंकि एंटीवायरल बनाना वो भी एक चैलेंज है। एंटीबैक्टीरियल तो आप बना सकते हैं, जिसको हम एंटीबायोटिक कहते हैं। आप देखते हैं चेस्ट इन्फेक्शन के लिए, बैक्टीरियल निमोनिया के लिए, सोर थ्रोट के लिए, जो बैक्टीरियल ओरिजिन के होते हैं उनके लिए तो एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, लेकिन चूंकि वायरल ओरिजिन की बीमारी थी तो इसके अगेंस्ट कोई दवाई एज ए थेरेप्यूटिक एजेंट तैयार करना एक बहुत बड़ा मेडिकल चैलेंज है। तो वैक्सीन उसके लिए सबसे बुनियादी स्ट्रेटेजी हो सकती थी और उसी को अडॉप्ट किया। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो डॉक्टर जुनैद ये बताइएगा कि जिस तरह आपने बताया कि हम लोग ऑलरेडी ही जो है वैक्सीन के थ्रू कोई इस तरह के एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस करवा दिए जाते हैं कि अगर वायरस आप पे अटैक भी करे तो वो इतना ज्यादा जो है वो डेडली ना हो या ज्यादा आपको कोई हार्म ना पहुंचा सके। तो ये बताएंगे कि ये किन टेक्नोलॉजी पे बेस करती है, किस तरह से बनाई जाती है, ताकि आपकी बॉडी के लिए, मतलब इनका क्या फार्मूला पीछे क्या होता है? जी, ये इस वक्त जो करंटली अवेलेबल वैक्सीन्स हैं वो तो 3 मेन टेक्नोलॉजीज पे मबनी है। चौथी एक टेक्नोलॉजी जो कि शायद लिसनर्स ने सुनी ना हो, नोवावैक्स एक टेक्नोलॉजी, एक नोवावैक्स वैक्सीन आ रही है, वो सब यूनिट वैक्सीन है, तो वो तो फिलहाल डिस्कस नहीं करते। जो अवेलेबल टेक्नोलॉजीज हैं उनका जिक्र कर लेते हैं। इस वक्त 3 अहम वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। उनमें सबसे जो बुनियादी है, जो कि पाकिस्तान में भी बड़े पैमाने पे लोगों को लगाई जा रही है, जिसको बाकी दुनिया में इतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता, आई एम सॉरी, करना चाहिए, लेकिन मैं आपके फोरम को इस्तेमाल करते हुए मैसेज भी दूंगा कि आज तक जितनी भी इम्यूनिटी किसी भी इन्फेक्शन के खिलाफ लोगों को मुयस्सर आई वो इसी वैक्सीन टेक्नोलॉजी की वजह से आई, जिसको इनएक्टिवेटेड वायरल वैक्सीन कहते हैं। तो 3 टेक्नोलॉजीज हैं। पहले का मैंने जिक्र किया इनएक्टिवेटेड वायरल वैक्सीन, दूसरी है वेक्टर वैक्सीन, और तीसरी है मैसेंजर आरएनए बेस्ड वैक्सीन। तो थोड़ा सा मैं इनकी सब डिवीजन और क्लासिफिकेशन आपको बता दूंगा। जो इनएक्टिवेटेड वायरल वैक्सीन हैं उनमें साइनोफॉर्म और साइनोवैक हैं, चाइनीज वैक्सीन हैं, और इसके अलावा जो हमारी वेक्टर वैक्सीन हैं वो मशहूर ज़माना एस्ट्राज़ेनेका, जो कि थोड़ा सा अपने साथ लिंक्ड साइड इफेक्ट्स की वजह से ज़बां ज़द-ए-आम रही, तो वो एस्ट्राज़ेनेका हो गई। इसके अलावा स्पुतनिक वी जो रशियन वैक्सीन है वो भी इसी में है, और इसके अलावा जॉनसन एंड जॉनसन, जो कि बहुत बड़ा उसका सेटबैक मिला शुरू में, क्योंकि उससे भी बहुत सीरियस क्लॉटिंग इशूज सामने आ रहे थे। इसके अलावा पाकिस्तान में भी रिसेंटली एक चाइना के इश्तराक से वैक्सीन बनाई है, पाक वैक, वो भी वेक्टर वैक्सीन है। तो ये दूसरी एक कैटेगरी होगी। तीसरी कैटेगरी वो जो कि अमेरिका साइड पे आ जाती है, उसमें मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन हैं। तो ये इसमें जो कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन का जो mRNA मैसेंजर आरएनए जो हिस्सा होता है वो बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ये 3 मेन टेक्नोलॉजीज हैं।
اچھا، یہ 3 مین ٹیکنالوجیز ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح یہ کرونا کی ویکسین آئی اور اگر کسی کو آلریڈی کرونا انفیکشن ہو گیا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ مطلب آپ کیا کہتے ہیں کہ اسے بھی یہ ویکسین لگوانی چاہیے؟ آلریڈی اسے کرونا انفیکشن ایک دفعہ ہو چکا ہے تو ان کے لیے یہ فائدے مند ہوگی اتنی جتنی ان کے لیے ہوگی کہ جنہیں ابھی کرونا نہیں ہوا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، اور اچھا سوال میں اس لیے کہتا ہوں کہ کنٹروورشل ہے بہت زیادہ، کیونکہ اکثر لوگ یہی سوال پوچھتے ہیں، اور جو ایکسپرٹس آنیسٹلی اپنا اوپینین دیتے ہیں وہ ضرور نیچرل امیونٹی کو اپریشیٹ کرتے ہیں. تو آنیسٹلی اسپیکنگ نیچرل امیونٹی کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. جو امیونٹی اللہ پاک نے انسان میں رکھی ہے وہ ویکسین جیسے نہیں ہو سکتی. اگر میں نے یہ کہہ دیا اور یہ شاید تھوڑا زیادہ ہو گیا نیچرل امیونٹی کے فیور میں، تو کم از کم میں اتنا حق تو رکھتا ہوں کہ دونوں ایکویولنٹ ہیں. تو دیکھیں، میں ایک مثال سے اس چیز کو واضح کروں گا. یہ جو جتنی بھی ویکسینز ہیں جن کے ابھی میں نے نام لیے اور جو لوگ جانتے بھی ہیں ان کو، اب تو یہ سارے جو ہے نا اس وائلڈ ٹائپ کورونا وائرس کے ٹیمپلیٹ کو دیکھ کے بنائی گئی جو ووہان چائنا میں سب سے پہلے اپیئر ہوا تھا. ظاہر 1 سال سے ویکسینز بننے کے عمل میں، تو ان کو جو اس وقت ٹیمپلیٹ میسر تھا وہ ووہان کا جو پہلا وائرس تھا. اس کے بعد کتنی سٹرینز آئیں، اگرچہ وہ سٹرینز ان میں اتنی زیادہ ویریئنٹس میں اتنی زیادہ چینجز نہیں ہیں اسپائک پروٹینز میں، لیکن انہوں نے وہ ایک پرانے وائرس کو سامنے رکھ کے ویکسینز بنائیں. اب فار ایگزامپل کسی کو آج کے دن میں انفیکشن ہوتا ہے اور وہ اپنی نیچرل امیونٹی سے اللہ کے فضل سے اس کووڈ کو اپنی مدافعت کے بل پہ مات دے دیتا ہے، تو کیا میں ایسی نیچرل امیونٹی کو بہتر کہوں یا اس ویکسین کو جو کہ ووہان کے 1 سال پرانے وائرس پہ مبنی ویکسین بنائی گئی تھی اس کی امیونٹی سے؟ تو یہ تھوڑا سا ایک کامن سینس کی ایک بات تھی کہ نیچرل امیونٹی سپرسیڈ کرتی ہے. کیونکہ اگر آپ نے فار ایگزامپل کسی وائرس کو شکست دے دی اپنے امیون سسٹم کی وجہ سے، اگر وہ اتنا تگڑا تھا، تو میرے خیال سے آپ کے اندر جتنی بھی اینٹی باڈی بنتی ہے دیٹ از انف. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہاں پہ بہت بڑی بڑی غلطیاں ہو رہی ہیں، بلکہ پوری دنیا میں ہو رہی ہیں، کہ نیچرل امیونٹی کو اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا اور ان کو اتنی بھی لیوریج نہیں دی جا رہی کہ کم از کم ان کو یہ کہا جائے کہ آپ کو چونکہ انفیکشن ہوا تھا، فار ایگزامپل ان کے پاس اینٹی باڈی رپورٹس ہیں کہ ہمیں ہوا تھا اور پروف بھی ہے، تو آپ 6 مہینے کے لیے، 8 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے ویکسین نہ لگوائیں، آپ کو ہم ایگزیمپٹ کرتے ہیں. تو ان کو کوئی ایسی مطلب چوائس نہیں دی جا رہی، بلکہ میں کہتا ہوں کہ دینی چاہیے تھی، لیکن ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی ویکسین لگائیں. اگرچہ زیادہ تر کیسز میں یہ ہوگا کہ آپ کی نیچرل امیونٹی کے ہوتے ہوئے بھی آن ٹاپ آف دیٹ اگر آپ ویکسین لگوا لیتے ہیں، ضروری نہیں ہے آپ کو ویکسین سے کوئی نقصان ہوگا، لیکن آپ کیوں نیچرل امیونٹی کو اپریشیٹ نہیں کر رہے؟ وہ بھی تو ایک سائنس ہے نا، وہ بھی تو ایک اللہ پاک کا نظام ہے. تو سائنس اب تک ایک چیز کو مانتی آئی ہے، اس ایرا میں ایسا کیا ہوا کہ اس کو بالکل بیک گراؤنڈ میں ڈال دیا گیا. تو یہ میرا بہت اچھا پوائنٹ ڈاکٹر جنید. تو ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتاتے جائیے گا کہ نیچرل امیونٹی ہماری زیادہ اسٹرانگ ہے، کی پوائنٹ دے دیجیے گا کس چیز سے ہوتی ہے، کس چیز کا انٹیک زیادہ، مطلب کس وائٹامن کا انٹیک؟ جیسے سننے میں آیا کہ وائٹامن ڈی کا انٹیک آپ کی باڈی میں بہت اچھا ہونا چاہیے، اور آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ کہ یہ واقعی میتھ ہے، از اٹ ٹرو، اور یہ بھی کوئی ایک میتھ ہی ہے. لیکن اب تھوڑا سا ہمیں ہمارے ویورز کو گائیڈ کیجیے گا کہ نیچرل امیونٹی پھر کس طرح سے اپنی اتنی بلڈ اپ کریں، اپنے آپ کو نیچرلی اتنا اسٹرانگ کریں کہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہی نہ پڑے، آرٹیفیشل اینٹی باڈیز کی ضرورت ہی نہ پڑے ہمیں. جی، اینٹی باڈیز، سوری، وائٹامن ڈی کا آپ نے کوشچن کیا. وائٹامن ڈی کا لیول ہمارے اندر جو منیمم ہونا چاہیے، اور خاص کر اس پینڈیمک کے دوران وہ ایٹ لیسٹ 40 تک ہونا چاہیے، 40 تک. اچھا، ٹھیک. تو یہ نئی ریسرچ بتاتی ہے، اس سے کم ہوگا تو
the person will be susceptible to any viral infection. تو اس ٹھیک پہ ہے. تو ریسرچ ہو چکی ہے. ملٹی وائٹامنس کا سپلیمنٹس کا واقعی رول ہے ہماری امیونٹی میں, اس سے تو کوئی صحیح, زبردست. دو رائے نہیں ہے. لیکن اس میں ایک بہت اہم چیز ہے, وہ میں کلیئر کروں گا, اور شاید یہ پہلی دفعہ کلیئر کی جا رہی. میں نے کبھی میڈیا پہ یہ چیز نہیں سنی کسی سائنٹسٹ سے, کسی ڈاکٹر سے. تو میرے بالکل ابھی ذہن میں آئی کہ تھوڑی سی غلط فہمی یہ ہو رہی ہے لوگوں کو کہ وائٹامن ڈی کو اتنا پبلسائز کیا گیا, اتنا اس کو گلوریفائی کیا گیا کہ بہت سارے بڑے بڑے بلنڈرز ہو گئے, بڑے سمجھدار لوگوں سے بلنڈر ہو گئے. وائٹامن ڈی ہماری امیونٹی کو تیار کرتا ہے, ہمیں ہمارے جو امیون سیلز ہیں ان کو فائٹ موڈ میں لاتا ہے. اچھا, اب فار ایگزامپل ایک آدمی کو وہ فائٹ موڈ میں لے آیا, ٹھیک ہے, اگر اس دوران اس کو کورونا ہوا اور وہ لانگ ہال فیز میں چلا گیا, یہ چیز سمجھنے کی ہے کیونکہ بہت اہم ہے تو میں اس کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. جی بالکل. لانگ ہال فیز یہ ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل آپ کو کووڈ کی علامات سے 1 مہینے تک رہتی ہیں, کچھ لوگوں میں یہ سالوں تک چلتی ہے. ٹھیک ہے, ایسے لوگ بھی دیکھے میں, ہر وقت باڈی میں پین, ہر وقت فیور کا رہنا, ہر وقت سانس کی تنگی, اگرچہ وہ لیتھل نہیں ہوتی لیکن ان کو فیل ہوتا ہے. اچھا, تو یہ کافی لانگ ٹائم تک بھی چل سکتی ہے اس کے جو بہت سارے ایسے لوگ ہیں. اب پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ایسے لوگ جو لانگ ہالرز ہیں وہ جو وائٹامن ڈی لے رہے ہیں, وہ وائٹامن ڈی ان کا سائٹوکائن سٹارم کو جنم دے رہا ہے. سائٹوکائن سٹارم یہ کہ آپ کے مدافعتی سیلز وہ اینگری ہو گئے ہیں, وہ غصے میں ہیں. سائٹوکائن سٹارم میں آپ نے اپنے امیون سیلز کو ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے, کام ڈاؤن کرنا ہوتا ہے, لیکن کیونکہ وائٹامن ڈی کا رول لڑوانے والا ہے, مدافعتی سیلز کو لڑوانے والا ہے, تو وہ ان کو کہتا ہے کہ تم لڑتے رہو. اب اس کی ضرورت نہیں ہے امیون سیلز کو لڑنے کی, کیونکہ اب تو وہ وائرس ہی نہیں رہا. اب اپنے اندر بگاڑ ہے انسان کے, تو وائٹامن ڈی لیے جا رہے ہیں اور وہ اس کو لڑائی کے لیے تیار کر رہا ہے اور اپنے خلاف لڑا رہا ہے, کیونکہ وائرس تو ہے نہیں. تو وہ وائٹامن ڈی بہت بڑا نقصان دے رہا ہے ایسے لانگ ہالرز کو, کیونکہ وہ لوگ اب مفرد ایسا نہ ہو کہ وہ لائف لانگ ہال میں چلے جائیں. اچھا, تو ایسی صورت میں جی یہ ایک بہت سیریس ایشو ہے. اس پہ میں نے کافی اس دن, یہ 2-3 دن پہلے میں اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا. اب اس کا توڑ بھی ہے. جو وائٹامن سی ہے, وائٹامن سی یہ ہمارے جو اینگری امیون سیلز ہیں ان کو کام امیون سیلز اس کو کام ڈاؤن کرتا ہے, اس کو واپس اپنی ریسٹنگ سٹیج پہ لاتا ہے. اچھا ٹھیک. تو ایسے لوگ جو لانگ ہال میں, آپ نے کوشچن تو یہ نہیں پوچھا تھا لیکن وہ اس سے چونکہ لنک تھا, جی بالکل. تو ایسے لوگوں کو وائٹامن ڈی چھوڑ کے فوکس وائٹامن سی پہ کرنا چاہیے, کیونکہ وہ ان کی لانگ ہال سمٹم سے ان کو, کیونکہ آلریڈی ان کی باڈی فائٹ کر چکی ہے وائرس کے ساتھ, اب انہیں جی ان کو اس ایگریسو موڈ سے نکال, جی ایگریسو نوٹ سے نکال لے گی. بہت اچھا ڈاکٹر جنید, آپ بہت اچھا جو ہے ایک ایک پوائنٹ کو کلیئر کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ کافی سارے جو ہے اس ٹائم ویورز بھی لائیو جڑے ہوئے ہیں. سمین اقبال غوث ہیں, کہہ رہی ہیں ویری انفارمیٹیو اینڈ ہیلپ فل ڈسکشن, اور انمتا کہہ رہی ہیں کہ ویری انفارمیٹیو. حسن شاہ کہہ رہے ہیں گڈ ٹو سی یو ڈاکٹر جنید, اینڈ سائش خان. آپ کے کچھ اسٹوڈنٹس بھی ہیں, کہہ رہے ہیں وی آر ریئلی پراؤڈ ٹو ہیو مینٹر لائک یو ان آور یونیورسٹی. اچھا, اب یہ بتائیے گا, آئی تھنک ڈاکٹر جنید کا ہمارے ساتھ جو ہے وہ رابطہ اس ٹائم ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے. ہم دوبارہ سے ٹرائی کرتے ہیں کہ جب تک ڈاکٹر جنید ہمارے ساتھ دوبارہ کنیکٹ ہوتے ہیں تو جو ہے ہم اپنے سیشن کو یہیں سے دوبارہ سٹارٹ کریں گے. آپ لوگ اتنی دیر تک جو ہمارے ساتھ ویورز جتنے بھی ہیں, آپ لوگوں کے کوئی کوسچنز ہیں, کوئی آپ کے دماغ میں کوئی کنفیوژن ہے کرونا ویکسینز کو لے کے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں, ضرور ہمیں یہاں پہ میسج کیجیے ریڈیو بول کے پیج کے اوپر. لائیو ہم آپ کو ڈاکٹر جنید سے ٹرائی کریں گے کہ آپ کی تمام جو کوسچنز ہیں ان کے آنسرز لے کے دیں. اچھا ڈاکٹر جنید, یہ بتائیے گا, اب جیسے کووڈ-19 کو 2019 میں جب یہ آیا, اس کے بعد ہم نے دیکھا بہت ساری اس کی میوٹیشنز آ گئی, ڈفرینٹ جگہوں پہ اس نے ڈفرینٹ طرح سے خود کو ویریٹ کیا, بہت ویریشنز اس کی آ گئی. جو ویکسینز آلریڈی جو اب بنی ہیں, کیا یہ اس کی میوٹیشنز پہ بھی ورک کریں گی؟ جی ہاں, یہ ورک کریں گی. اس وقت جو
प्रेवलेंट हमारा म्यूटेंट चल रहा है, म्यूटेशंस में जो सबसे ज़्यादा फियर्ड म्यूटेशन है वो डेल्टा वेरिएंट है हमारे पास, और वो इंडिया से आया, और इस वक्त वो दर्द सर बना हुआ है यूके के लिए, तो वो काफ़ी परेशान है। जी हाँ। तो आज सुबह मैं एक कमेंट्री सुन रहा था, प्रोफेसर टिम स्पेक्टर हैं जो कि किंग्स कॉलेज लंदन में प्रोफेसर हैं बेसिकली, और जोई एक ऐप है उससे भी वो जुड़े हुए हैं। वो ये बता रहे थे कि इंडिया से बहुत सारे लोगों ने इन्फिल्ट्रेट किया इसी पेंडेमिक के फेज में, जब वहाँ पे डेल्टा वेरिएंट बहुत ज़्यादा था इंडिया में। अब उसको डेल्टा वेरिएंट इसलिए कहते हैं क्योंकि लोग नाराज होते थे कि भाई हमें वुहान वायरस कहा जाता है और हमें जो है इंडियन वेरिएंट बोला जाता है और ब्रिटेन वेरिएंट, तो वो इसलिए उनको अल्फा बीटा और डेल्टा वगैरह कहते हैं। तो डेल्टा वेरिएंट वो इंडियन वेरिएंट है बेसिकली। तो वैक्सीन इफेक्टिव इसलिए होंगी, टेक्निकली मैं इस चीज़ को अगर एक्सप्लेन करूं, कि अब तक जो स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन आई है परसेंटेज वाइज अगर बात करें, that is just 0.3%. That is less than, way less than even 1%. 1% से भी बहुत कम है। तो इतनी कम म्यूटेशन, इतनी कम चेंज, क्योंकि बिजनेस एरिया वायरस का स्पाइक प्रोटीन है, यही वो फसाद की जड़ है जो कि अटैच करता है हमारे सेल्स के एस रिसेप्टर्स के ऊपर, और फिर वहां से उसको दाखला मिलता है हमारे सेल्स के अंदर। तो जो उसका मेन बिजनेस एरिया है स्पाइक प्रोटीन, उसमें इतनी छोटी सी चेंज हुई है कि वो वैक्सीन को डॉज नहीं कर सकती टेक्निकली, और यही वजह है कि वैक्सीन इफेक्टिव है। जबरदस्त डॉक्टर जुनैद। आई होप कि जिन लोगों के बिल्कुल माइंड में ये वाला क्वेश्चन था कि क्या म्यूटेशंस के ऊपर वर्क करती हैं वैक्सीन से नहीं करती, तो बिल्कुल डॉक्टर जुनैद ने हमें बड़ा क्लियरली बताया कि वो वर्कआउट करेंगी। अच्छा डॉक्टर जुनैद, लोगों के कुछ इस तरह से भी क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं कि वैक्सीन की एक डोज किसी एक वैक्सीन की लगवा ली, ठीक है, उससे रिएक्शन हो गया, अब सेकंड डोज जो है क्या वो किसी और वैक्सीन की लगवा सकते हैं? ये जो अक्सर रिएक्शंस हो रहे हैं, लोगों को ये एक चीज समझने की है, प्लीज सब लोग गौर से सुनिए जो इस वक्त लाइव हैं, जो बाद में भी सुनेंगे, कि जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है इन वैक्सीन में वो कॉज नहीं है इन रिएक्शंस का, ये वो एडजुएंट्स हैं, ये वो हेल्पिंग एजेंट्स हैं जो इन वैक्सीन में डाले जाते हैं ताकि वैक्सीन अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन रख सके। जैसे फॉर एग्जांपल मॉडर्ना और फाइजर में उन्होंने एथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट डाला, EDTA जिसको कहते हैं, EDTA। तो ये एक एडजुएंट है जिसकी वजह से कुछ लोगों को रिएक्शंस होते हैं। अब फॉर एग्जांपल किसी को फाइजर की वैक्सीन से रिएक्शन हो गया, एनाफिलैक्सिस हो गई सिवियर, जिसको लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल उसको फाइजर से हुआ, उसको मॉडर्ना नहीं लग सकती क्योंकि उसके अंदर भी वही चीज है, वहां से भी उसको हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई इन टेक्नोलॉजीज को नहीं जानता और वो उसको ये मशवरा दे देता है कि तुम्हें फाइजर से हो गया मसला तो तुम मॉडर्ना की सेकंड लगवा लो, तो उसको वहां पे भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके इंग्रेडिएंट्स को समझना बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि क्लियर कट CDC की पॉलिसी है कि अगर किसी को किसी भी वैक्सीन से लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन हो जाए फर्स्ट डोज पे, तो उसको सेकंड डोज कभी भी नहीं लगानी, तो सिंपली बस उसने अगली डोज लेनी नहीं है, चीज छोड़ दे वो। अच्छा, मतलब अगर एक वैक्सीन से हो गया तो दूसरी कोई भी वैक्सीन आप नहीं लेंगे, ना ले सकते। और अगर फॉर एग्जांपल माइनर उसको एलर्जिक रिएक्शन हुआ है, स्किन पे उसको दाने निकल आए हैं या हल्का फुल्का उसको ऐसे स्किन रैश सा हुआ है, या जैसे स्किन पे इचिंग वगैरह शुरू हो गई है, ये छोटे रिएक्शंस हैं और ये अमूमन जो है एपिनेफ्रिन इंजेक्शन से सबक्यूटेनियस ठीक हो जाते हैं, तो वो इतना मसला नहीं है। लेकिन अगर आपकी सांस रुकने लगती है पहले इंजेक्शन के बाद, अचानक आपका दिल डूबने लगता है, यानी कार्डियोवास्कुलर और आपके जो लंग्स के रिलेटेड जो इफेक्ट्स हैं अगर वो आते हैं, तब आपको दूसरी डोज कभी भी नहीं लगेगी। अच्छा, बिल्कुल। मेरा यही सेकंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन था डॉक्टर जुनैद, वो आपसे यही था कि जब वैक्सीन लगती है तो कौन से ऐसे अर्ली सिम्टम्स होंगे जिसको पता चल जाएगा कि
ریئیکشن ہو رہا ہے تو فوراً جو ہے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. کچھ اس طرح کے علامات, کچھ اس طرح کے سمٹمز اگر آپ بتا سکیں جو جیسے آپ نے ابھی ایک دو بتائے ہیں, تو اس طرح کچھ تھوڑے سے بتا سکیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہاں ہمیں ریئیکشن ہو رہا ہے اور ہمیں فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. سوری, بیچ میں کچھ ٹرانسمیشن کٹ گئی تھی. میں ریپیٹ کر دیتی ہوں, جی نو پرابلم. ڈاکٹر جنید, میں کہہ رہی ہوں کہ جیسے آپ نے ابھی کچھ سمٹمز بتائے کہ جیسے شارٹنیس آف بریتھ ہوگی کہ اگر ریئیکشن ہوا ہے اس طرح سے, تو اور کون سے الرجک ریئیکشنز ہو سکتے ہیں جو ارلی سمٹمز ہمیں پتہ چلیں اور فوراً پتہ چلے کہ ایمرجنسی میں جانا چاہیے یہ سمٹمز ہوں. تو کچھ اس طرح سے تھوڑی سی لسٹ بتائیے گا ہمارے ویورز کے لیے تاکہ ان کے لیے ہیلپ فل ہو. لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ ان کی فوڈ الرجیز ہیں, پاسٹ کی ہسٹری ہے, یا انوائرمنٹل جو الرجنز ہیں جیسے ڈسٹ, پولن وغیرہ اور یہ چیزیں, تو جن کو یہ الرجیز ہیں تو ان کو ویکسین سے بھی الرجی ہوگی. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. میرے سامنے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں, جنہوں نے مجھے رپورٹ بھی کی ہے, بتایا بھی ہے کہ ان کو پاسٹ کی الرجیز تھیں اور انہوں نے بڑے افیکٹولی اور بڑے سیفلی ویکسین جا کے لگوا لی, ان کو کچھ بھی نہیں ہوا. ایون جو عام اینٹی الرجک میڈیکیشن ہوتی ہے وہ بھی ان کو نہیں لینی پڑی. تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک بہت ہی ریئر ایونٹ ہوتا ہے جو کسی کی لائف میں آ سکتا ہے. وہ کسی چیز سے بھی ہو سکتا ہے. کسی کو فوڈ الرجی بھی اتنی زور کی ہو سکتی ہے کہ وہ جان لیوا ثابت ہو. تو یہ ایسا کوئی ایشو نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے آپ ویکسین کی پہلی ڈوز لینے سے گھبرائیں. اگر خدا نخواستہ ہو جاتا ہے تو اس کی بڑی افیکٹو مینجمنٹ ہے. آپ کو ایک انجیکشن لگے گا, وہ بھی اسکن کے نیچے, جو اوپری لیئر ہے اس کے نیچے 0.2 ml 0.2 cc چھوٹا سا جو ہے انجیکشن لگتا ہے, جو کہ ایون پینفل بھی نہیں ہوتا. فوراً یہ ساری سمٹمز ریورس ہو جاتی ہیں. اس میں دو چیزیں میں نے بتا دیں, دو چیزیں اسی پہ آپ نے نظر رکھنی ہے کہ اگر آپ کی سانس پھولنے لگتی ہے, یا آپ کی سانس میں اچانک آپ کو لگتا ہے کہ آپ سانس بڑی مشکل سے کھینچ رہے ہیں, یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی ہارٹ بیٹ جو ہے وہ بے ترتیب ہو رہی ہے, تو یہ وہ کیفیتیں ہیں جب آپ کو سیریس ریئیکشن ہو رہا ہے. ادروائز باقی جتنے بھی ہیں وہ چھوٹے ریئیکشن ہیں جس میں اسکن ایشوز آ سکتے ہیں. اسکن ایشوز آ جاتے ہیں. زبردست. یہ ڈاکٹر جنید نے بہت کلیئرلی آپ لوگوں کو لسٹ بتا دیا, بہت کلیئر سمٹمز بتائے ہیں کہ اگر اس طرح سے ہو تو آپ لوگوں کو فوراً ایمرجنسی میں جو ہے جانا ہے, اور اس چیز کو آپ نے جو ہے لائٹ نہیں لینا. ہمارے پاس کافی سارے ویورز اس ٹائم ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر جنید, جن کے کویسچنز بھی آ رہے ہیں, جن میں سے ایک جو ہے ایم مدثر کہتے ہیں کہ جو شخص کسی مرض میں گرفتار ہے چاہے کوئی بھی ہو ویکسین لے سکتا ہے. اس کویسچن کو ہم بہت مدثر بہت تھورلی کور کریں گے ابھی. کس بیماری میں, مطلب کیا کیا جتنے میتھس ہیں جو لوگ پریشان ہوتے ہیں اس میں آپ کو بتائیں گے کہ کس میں آپ کو جو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کون کون لے سکتا ہے. ٹھیک ہے, ویکسین. دوسرا ایک اور ہمارے پاس جو ہے کوسچن بھی آیا کہ بریسٹ فیڈنگ مدرز جو ہے ویکسینیشن کروا سکتی ہیں ڈاکٹر صاحب؟ فائزر موڈرنا والے جو ریکمنڈیشنز دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کروا سکتے ہیں. جو ان ایکٹیویٹڈ وائرل ویکسینز ہیں جیسے سائنوفارم, سائنوویک وغیرہ, وہ یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ فی الحال نہ لیں, کیونکہ کلینکل ٹرائلز میں ڈیٹا اویلیبل ہوگا تبھی اس چیز کی پرمیشن ہو سکتی ہے. تو میں خود یہ لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ اگر وہ اس چیز کو پوسٹ پون کر سکتے ہیں سم ہاؤ, پوسٹ پون کر لیں. اگر نہیں ہے تو اس کا اتنا جیسے اسی سے ریلیٹڈ ڈاکٹر صاحب ایک اور آ جاتا ہے نا کہ جیسے بریسٹ فیڈنگ مدرز ہوگی یا پریگننٹ وومنز ہوگی, ان کا بھی سیم یہی آ جاتا ہے کہ ان کو وہ بھی لگوا سکتی ہیں یا نہیں لگوا سکتی. جی ٹیکنیکلی اسپیکنگ دونوں یہ کیٹیگریز لے سکتے ہیں ویکسین, ایسا کوئی ہارم نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا بالکل. اچھا ڈاکٹر جنید یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ ویکسینز کے بعد باڈی کے اندر جو بہت پرابلم جو سامنے آ رہا ہے, جیسے میں نام مینشن نہیں کرتی لیکن ویسے ایسٹرازینیکا وغیرہ خیر جو بھی ہیں, بلڈ کلوٹنگ کا پرابلم بہت زیادہ ہو رہا ہے. جو کچھ کیسز ہم نے سنے بھی, کچھ یو ایس میں سنا, کہیں سنے. تو یہ بلڈ کلوٹنگ کا کیا مطلب, اس کا کیا ریئیکشن, کتنی اس کی جو ہے نا پرسنٹیج ہے کہ ہو سکتا ہے بلڈ کلوٹنگ کا, اور کیسے پتا چلے کہ بلڈ کلوٹنگ ہو رہی ہے اور یہ فیٹل ہونے ٹورڈز فیٹل کنڈیشن جو ہے یہ چیز جا رہی ہے؟ جی یہ ہے تو بہت ریئر, اور اسی وجہ سے لگا بھی رہے ہیں, کیونکہ اتنے ظالم تو لوگ نہیں ہو سکتے کہ اتنے فریکوینٹ سائیڈ ایفیکٹ کو کہ ہوتے ہوئے بھی لوگوں کو انجیکٹ کی جا رہی ہے. لیکن بات یہی ہے کہ جس کو یہ سائیڈ ایفیکٹ ہو جاتا ہے اس کے لیے تو دنیا وہیں پہ رک جاتی ہے. اس لیے
کسی کے جذبات کو میں یہ کہہ کے ٹھیس نہیں پہنچاتا، کیونکہ وہ لوگ جن کو اس سے یہ سائیڈ افیکٹ ہوا ہے وہ تو میرے ان جملوں کو بالکل پسند نہیں کریں گے اگر میں یہ کہہ دوں کہ بہت ریئر ہے اور اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا اور آزادانہ طور پہ لگوائیں. تو وہ ایک میڈیکل ٹرم ہے جس کو ہمیشہ یوز کیا جاتا ہے کہ وین بینیفٹس آف سم تھنگ اوور وے دا رسکس. تو اگر کسی چیز کا فائدہ اس کے رسک سے زیادہ ہے تو آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں. تو اس چیز کو لے کے بہت ساری ویکسینز لوگوں میں استعمال کی جا رہی ہیں. اس طرح بہت ساری ایسی ڈرگز بھی ہوتی ہیں جس میں اگر ٹاکسیسٹی کا چانس بھی ہوتا ہے تو تھوڑا سا جو ہے نا ایج اس کے بینیفٹس کو دے کے ان کو ایڈمنسٹر کیا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ بھی اس یوں کہہ لیں کہ اسی لیول پہ کام ہو رہا ہے کہ اس ویکسین کو لوگوں میں استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ پینڈیمک کی جو میگنیچیوڈ ہے وہ اتنا بڑا ہے. اس کو سنبھالنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے ان کو یہ لگ رہا ہے کہ جو اویلیبل ویکسینز ہیں یا جو آپشنز ہیں ان کو استعمال کیا جائے اور لوگوں کو اس انفیکشن سے بچایا جائے. تو اس صورت میں یہ چیز ہے. اور سوری آپ نے ایک اور چیز بھی پوچھی کہ کیسے پتہ چلے کہ کلاٹنگ ہو رہی ہے. تو یہ کلاٹنگ ایونٹ فوراً ویکسین کے بعد نہیں شروع ہوتا. تو جیسے ویکسین لگنے کے فوراً بعد اینٹی باڈیز نہیں بنتی، کیونکہ غلط فہمی یہ ہے لوگوں کو کہ اینٹی باڈی اتنی جلدی جنریٹ ہوتی ہے. آپ نے ابھی یوں انجیکشن لگایا اور 2 دن کے بعد آپ سپر مین بن گئے اور آپ ماسک بھی اتار دیں اور باہر نکل آئیں اور آپ کو کورونا وائرس کچھ بھی نہیں کرے گا. ایسا نہیں ہوتا. 2 سے 3 ہفتے آپ کو لگتے ہیں جب آپ کے اندر اینٹی باڈی بنتی ہے، اور یہی وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ کے اندر کلاٹنگ بھی ہو سکتی ہے. اچھا 2 سے 3 ہفتوں کے اندر، ٹھیک ہے. جب اینٹی باڈی بنتی ہے اسی وقت کلاٹنگ ایشوز بھی سامنے آتے ہیں، کیونکہ یہ امیون ڈریون ایک میکینزم ہے اس کلاٹنگ کا. یہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے. جیسے ہی آپ کی امیونٹی کو چھیڑا جاتا ہے تو کچھ لوگ ہائپر ریئیکٹ کرتے ہیں. ان میں کنزمپٹیو کوگولوپیتھی جس کو ہم کہتے ہیں کہ پلیٹلیٹس اوور ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، وہ کچھ جگہوں پہ اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پلیٹلیٹس کا کام بلیڈنگ کو روکنا ہے، اکٹھے ہو کے پلگ بنانا ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ غلط فہمی میں اوور ایکٹیویشن کی وجہ سے پلیٹلیٹ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اب وہ جب یلغار کرتے ہیں ایک جگہ پہ بلڈ ویسلز میں آ کے اکٹھے ہوتے ہیں تو باقی خون میں ان کی کمی ہو جاتی ہے. تو اب ایک عجیب قسم کا ڈائلاما، ایک عجیب انتشار ہمارے سرکولیٹری سسٹم میں ہوتا ہے کہ ایک طرف باڈی میں شدید کلاٹنگ ہو رہی ہے اور باقی جتنا بھی ہمارا ویسکولر سسٹم ہے، خون ہے، اس کے اندر پلیٹلیٹس غائب ہو گئے کیونکہ وہ سارے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے. ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے، ٹھیک ہے جی. تو ایٹ اے ٹائم ہمارے جسم میں کلاٹنگ بھی ہو رہی ہے اور ایٹ اے ٹائم ہمارے جسم میں بلیڈنگ کے چانسز بھی بڑھ گئے ہیں کیونکہ باہر باقی سسٹم میں تو پلیٹلیٹس غائب ہو گئے. تو یہ بڑی عجیب قسم کی کیفیت ہے کہ آپ یہاں پہ اگر کسی کو کٹ لگ گیا تو وہ بلیڈنگ سے بھی اس کی حالت خراب ہو سکتی ہے. تو یہ ہے بہت ریئر ہے. لیکن یہ ایسے تو بہت ساری اور ویکسینز بھی ہیں ڈاکٹر صاحب جن کے سائیڈ افیکٹس سے کہا جاتا ہے جب ویکسینیشن ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے 15 منٹس آپ یہیں پہ بیٹھے اگر کوئی ریئیکشن ہو سکتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر اس سے ہو، لیکن اگر آپ لوگوں کو صحیح لگتا ہے جیسے ڈاکٹر جنید نے کہا کہ اپنی نیچرل امیونٹی کو اتنا بڑھائیں کہ آپ کو کوئی ایکسٹرنل اینٹی باڈیز جو ہے انجیکٹ نہیں کروانی پڑے. لیکن اگر آپ لوگ کروانا چاہتے ہیں تو بالکل گو فار اٹ. ڈیفینیٹلی اس پینڈیمک سے نکلنے کے لیے ہمیں اس کی بہت ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر جنید، کچھ اور اس طرح کی جو لوگوں کے دماغوں میں کنفیوژن ہے کہ جو ہے اگر ہم لوگ یہ کچھ پیشنٹس جن کے ڈفرینٹ مطلب جیسے کسی کو اگر ہائی بلڈ پریشر ہے یا کسی کو شوگر ہے یا ہارٹ سرجری ان کی ہوئی ہے پاسٹ میں، کیا وہ یہ ویکسین لگوا سکتے ہیں؟ جی ہاں لگوا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ تھوڑا سا احتیاط ان کو کرنی ہوگی. یہ کوشچن بہت زیادہ مجھ سے پوچھتے ہیں لوگ، بلکہ آلموسٹ ڈیلی بیسس پہ یہ چیز ہم ڈیل کرتے ہیں. فون آ جاتا ہے کہ بھی مجھے ہائی بلڈ پریشر ہے، کیونکہ ہائی بلڈ پریشر، ہائپر ٹینشن جس کو کہتے ہیں، یہ بھی ایک پینڈیمک ہے نا. یہ تو اس سے بڑا پینڈیمک ہے پوری دنیا میں، ہر ایک بندے کو اب آج کل یہ مسئلہ. تو تھوڑا سا یہ خیال رکھیں کہ لگوا تو یہ سارے سکتے ہیں جن کے نام آپ نے لیے، جن ڈیزیزز کے میڈیکل کنڈیشنز کے نام آپ نے لیے، ہائی بلڈ پریشر ہو گیا، ہائی شوگر ہو گیا، ڈائبٹیز، یا جن کو کوئی کارڈیک سرجریز وغیرہ ہوئی ہیں، یہ سب لے سکتے ہیں. لیکن احتیاط یہ کریں کہ جس وقت آپ
ویکسین لگوا رہے ہوں تو آپ میڈیکیشن لے کے اپنے بلڈ پریشر کو نارمل رینج میں لے آئیں، کیونکہ اگر آپ ہائپرٹینسو اسٹیج میں جائیں گے تو تھوڑے بہت جو ٹرانزینٹ یا فوری سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں ویکسین کے، جو ویسے تو بالکل عام سے اور نائیو قسم کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں، زیادہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن ان لوگوں کو فیل زیادہ ہوتے ہیں. تو کم بلڈ پریشر میں نہ لگوائیں، زیادہ بلڈ پریشر میں نہ لگوائیں، اپنی میڈیکیشن لے کے جائیں تب لگوائیں، کوئی پرابلم نہیں ہوگا. اچھا بالکل والے بھی بالکل ڈاکٹر جنید نے بڑا اچھا ہی آپ لوگوں کو ایک چیز کلیئر کی ہے. یاد رکھیے اس بات کو کہ اگر آپ لوگ ویکسین لگوا بھی رہے ہیں، اپنی میڈیکیشن نہیں آپ نے چھوڑنی. جو چیز آپ کو ڈاکٹر نے پرسکرائب کیا ہے اس کو ضرور ریگولر لیتے لیں اور لگوا کے جائیں. اور پہلے تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور ایک دفعہ کنسلٹ بھی کر لیں، وہ بھی آپ کو تھورولی اس چیز کے بارے میں ضرور جو ہے وہ بریفلی جو ہے وہ آپ کو سمجھائے گا. اچھا ڈاکٹر جنید، اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جیسے کینسر پیشنٹس ہیں جو آلریڈی کیمو تھراپیز اور ڈفرینٹ بہت انٹینس جو ان کے اوپر ہوتے ہیں، ٹریٹمنٹس کے اوپر ہوتے ہیں، کیا وہ لگوا سکتے ہیں ویکسین؟ ویسے جو بولا جاتا ہے اسٹریٹ اوے کہہ دیتے ہیں کہ کینسر کے پیشنٹس کو پرائیورٹی نمبر 1 پہ رکھیں، ان کو پہلے ویکسین لگا دیں. تو ٹھیک ہے، پرائیورٹی نمبر 1 تو ہے، لیکن وہاں پہ بھی خیال رکھنا، کیونکہ کینسر پیشنٹس مختلف سٹیجز پہ ہو سکتے ہیں. اپنی ڈیزیز کی مختلف سٹیجز پہ ہو سکتے ہیں، اپنی ٹریٹمنٹ کی مختلف سٹیجز پہ ہو سکتے ہیں. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے. ایسا نہ ہو کہ ایک ایسا پیشنٹ ہو جو کہ کینسر کی اس سٹیج پہ ہو جہاں پہ اپنی ٹریٹمنٹ اس سے نہ سنبھالی جا رہی ہے اور آپ اس پہ ایڈیشنلی ویکسین کا بوجھ ڈال دیں، تو وہ اس چیز سے شاید مقابلہ نہیں کر پائے گا، کیونکہ وہ مدافعتی نظام اس کا ویسے ہی کمپرومائزڈ ہوتا ہے، چیلنجڈ ہوتا ہے. تو اگر آپ کینسر کے ایسے پیشنٹ ہیں کہ آپ کی میڈیکل کنڈیشن سٹیبل ہے اس وقت، یا آپ ٹریٹمنٹ کی وجہ سے اس حالت تک پہنچ گئے ہیں کہ اب آپ سٹیبل ہیں اینڈ یو فیل گڈ ود ان یور سیلف، آپ کو لگتا ہے کہ میں اب آلموسٹ ایک نارمل لائف گزارنے لگ گیا ہوں، تب آپ ضرور لگوائیں. اور یہ ضروری اس لیے کیونکہ کینسر کی وجہ سے امیونٹی انسان کی بیٹھ جاتی ہے، امیونو کمپرومائزڈ ہوتے ہیں یہ لوگ، ان کو ویکسین لگانی چاہیے. لیکن سائیڈ افیکٹ سے بچنے کے لیے یہ چیزیں جو میں نے ابھی بتائیں ان کو مد نظر رکھنا ضروری. بالکل. اور ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے جیسے پہلے بتایا کہ جو ہے اگر یہ نہیں جس ٹائم تک انہیں اگر ڈاکٹر بھی پرسکرائب کرتے ہیں کہ ابھی نہیں لگوائیں، آپ کی اتنی امیونٹی مطلب اتنے آپ کا آلریڈی ٹریٹمنٹ اتنا انٹینس ہے تو اس کے ساتھ ابھی نہیں لگوائیں، تو اس ٹائم میں یہ کر سکتے ہیں نا اپنی نیچرل امیونٹی کو بہت زیادہ بوسٹ کریں تاکہ جو ہے ان پہ اٹیک ہو ہی نہ اس کا، اور ان کی باڈی نیچرلی اس سے جو ہے فائٹ کر لے. نیچرل جی آپ نیچرل امیونٹی کو اسٹرینگتھن کریں، اور دوسرا اپنا جو ایکسپوجر ہے ٹورڈز وائرس اس کو منیمل رکھیں. یہ لوگ زیادہ اپنی آؤٹنگز کو کراؤڈیڈ ایریاز میں جانے سے تھوڑا سا گریز کریں جب تک ان کی حالت سٹیبل نہیں ہو جاتی اور ویکسین نہیں لگوا لیتے. اور آپ ایک بات بار بار کر رہی ہیں جو کہ I'm very sorry میں نے نہیں کہی، مجھے کہنی چاہیے تھی. تو تھینکس فار ریمائنڈنگ می کہ یہ جتنی بھی باتیں میں کر رہا ہوں یہ سائنٹیفکلی تو کریکٹ ہیں، لیکن آپ نے ہمیشہ مشورہ اپنے ڈاکٹر سے کرنا ہے. بالکل سب سے نو پرابلم ڈاکٹر صاحب، کیونکہ سب سے پہلے جو ہر پیشنٹ کی کنڈیشن اس کا اپنا جو جی پی ہوتا ہے یا جو اپنا ڈاکٹر ہوتا ہے وہی اس کی رپورٹس کے مطابق ہی اس کو زیادہ سب سے اچھا ایڈوائس وہی دے سکتا ہے. تو آپ لوگ ضرور یہ سیشن ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ آپ کو ایک اوور آل انفارمیشن دی جائے، لیکن اپنے ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کیجیے گا. ہمیں کوشچن آیا ہے، حافظ فہد احمد کہہ رہے ہیں پلیز ایکسپلین سر اف وی پروموٹ نیچرل امیونٹی اور ویکسین نہیں لگاتے اور وائرل اٹیک لیتھل ہو جاتا ہے اور کاز ڈیتھ، دین کیونکہ وائرل انفیکشن کا نہیں پتا کہ وہ نارمل رہتا ہے یا سویئر اٹیک کرتا ہے. بہت زبردست کوشچن، یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب. تھوڑا سا ریفریز اگر کریں کیونکہ انہوں نے یہ پوچھا. جی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جیسے ہم نے پہلے ابھی بات کی کہ جہاں آپ لوگ اپنی نیچرل امیونٹی کو بوسٹ کر سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ زیادہ اس کو بوسٹ کریں، نیچرل ویز کے اوپر جائیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اپنی نیچرل امیونٹی کو بوسٹ کرتے ہیں اور ویکسین نہیں لگواتے اور وہ لیتھل ہو جاتا ہے، اگر وائرس کا اٹیک ہوتا ہے اور ڈیتھ کاز ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے لیے ہمیں تو نہیں پتا کہ وائرس کتنا سویئر اٹیک کرے گا باڈی کے اوپر. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا بتائیے گا. بہت اچھا سوال ہے.
فہد نے پوچھا. تو اس کا بیسٹ آنسر یہ ہے کہ آپ کو ہر صورت ویکسین لینی چاہیے. ٹھیک ہے, میں اس چیز کے فیور میں ہوں. شاید میری بات سے یہ میسج گیا ہو کہ کسی کو ایک دفعہ کورونا ہوا ہے, انفیکشن ہوا ہے, تو میں اس چیز کے بالکل خلاف ہوں, یا میں ایڈوائز کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کو ویکسین نہیں لگوانی چاہیے. یہ اگر آپ کی اپنی امیونٹی آپ کو اگلے آنے والے انفیکشن سے بچا بھی سکتی ہے, تب بھی آپ کو ایک ڈبل پروٹیکشن کی طرف کیوں نہیں جانا چاہیے؟ وائی ناٹ, آپ جا سکتے ہیں جی. تو آپ کو یہ آپشن ضرور زیر غور رکھنا چاہیے, آپ ویکسین ضرور لگوائیں. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ نیچرلی ریلکٹنٹ ہوتے ہیں. ایک چیز ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کہہ رہے, وہ کہتے ہیں مجھے کووڈ ہوا ہے, میرے اندر اینٹی باڈیز ہیں فار ایگزامپل, میں نہیں لگوانا چاہتا. تو اس چیز کے لیے میں کہتا ہوں کہ ایسے بندے کو فورس نہ کریں, اس کے لیے آپشنل کر دیں. لیکن اگر کوئی ویکسینیشن کروانا چاہتا ہے تو دیٹس آسم. بالکل بالکل. ہم لوگ اپنے تمام ویورز سننے والوں کو یہ بالکل ایک چیز کلیئر کرتے جائیں کہ بالکل اس شو میں ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ ویکسین نہیں لگوائیں. بالکل ویکسین تو ایک آپ کو ضروری چیز ہے. ہم لوگ صرف آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ویکسین کی بیس کیا ہے, ویکسین کیسے ورک آؤٹ ہوتی ہے, اور کیا کیا متس ہیں, یا کون لوگ لگوا سکتے ہیں, یا کس طرح ریئیکشن سے بچا جا سکتا ہے. ہم لوگ بالکل اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بات بتائیے گا کہ جس طرح ابھی آپ نے اینٹی باڈیز کی بات کی, ایک دفعہ اگر ویکسین بھی لگ جاتی ہے تو کتنی دیر تک باڈی کے اندر وہ اینٹی باڈیز جو ہے وہ ایکٹیو رہتی ہیں؟ 6 months 8 months, یا دوبارہ کیا وہ پروسیس کیا ہوتا ہے؟ کہ دوبارہ جانا پڑے گا, ویکسین ہر سال لگوانی پڑے گی؟ یہ بھی لوگوں کے دماغ میں بہت کوشچن ہے. اس کے موسٹ پروبیبلی بوسٹر تو لگیں گے سالانہ, اگر کم لگیں تو سالانہ ایک لگ سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جو ہمارے اندر اللہ پاک نے ایک نظام رکھا ہے امیون سسٹم کا, اور ہمارے اندر کچھ ایسی امیونٹی اللہ پاک نے رکھی ہے جس کو سیلولر امیونٹی کہتے ہیں. وہ یہ ہے کہ یہ چیز بھی بہت سارے سننے والوں کو نہیں پتا ہوگی, کیونکہ مجھے سننے والوں میں سائنس کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں, آئی کین امیجن, کیونکہ یہ لنک میں نے اپنے پیج پہ بھی شیئر کیا تھا, تو وہ ریلیونٹ لوگ ہیں, وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. تو سیلولر امیونٹی یہ ہے کہ if you want me to explain تو میں تھوڑا ایک ڈیٹیل. ٹیک یور ٹائم. جی بالکل. تو اینٹی باڈیز ہماری باڈی میں ہمیشہ کے لیے رہ نہیں سکتی, اٹس امپاسبل. ہم بچپن سے لے کے بڑھاپے تک کتنے انفیکشنز کا شکار ہوتے ہوں گے, اور ہر ایک کے خلاف ہمارے جسم میں نیچرلی اینٹی باڈیز بنتی ہیں. تو کیا ایک شخص جس کی عمر 60-70 سال ہے, اور اس کو اگر کم بھی میں کاؤنٹ کروں 50-60 کے قریب اس کو پوری لائف میں وائرل انفیکشن ہوئے تھے, جس سے وہ بالکل آرام سے نکل بھی آیا تھا اپنے مدافعت کے بل پہ, تو وہ 50-60 مختلف قسم کی اینٹی باڈیز کیا اس کی باڈی کے اندر تاحیات رہ سکتی ہیں؟ نہیں رہ سکتی. کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ہمارا بلڈ جو ہے نا, یہ ایک کلٹر, یہ ایک گند کی ایک پائپ لائن ہماری بلڈ ویسلز بن چکی ہوتی. کیونکہ ایک چیز کی ضرورت نہیں ہے, وہ پوری عمر کے لیے ہماری باڈی میں سرکولیٹ نہیں کر سکتی, تو اینٹی باڈیز نے بلاخر ڈسپیئر ہونا ہوتا. اس لیے ہمیں سیم انفیکشن دوبارہ ہوتے ہیں. لیکن اس کے رسپانس میں اللہ پاک نے ایک نظام رکھا ہے جس کو سیلولر امیونٹی کہتے ہیں, شروع میں نے بولا تھا. وہ ہمارے جو بون میرو پلازما سیلز ہوتے ہیں, وہاں پہ ایز اے میموری, ایز اے چپ, وہاں پہ اسٹور اللہ پاک کر دیتے ہیں. اور وہ انفیکشن جب آتا ہے تو وہاں سے سلولی وہ اینٹی باڈیز ریلیز ہو کے ہمارے بلڈ میں آتی ہیں. تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, انفیکشن ہمیں ہوتا ہے, ہم فیل کرتے ہیں وی آر فیلنگ ان ویل کچھ دن تک, لیکن پھر اس کو ہم اوور پاور کر لیتے ہیں, تو ہمارا انفیکشن ٹھیک ہو جاتا ہے. تو میموری سیلز ہوتے ہیں, تو ہمیشہ کے لیے اینٹی باڈیز کا رہنا ناممکن ہے. اسی طرح اگر فار ایگزامپل ویکسین نہ بھی لگائی جائے, ہماری باڈی کے اندر میموری سیلز تو ویسے بھی ہوں گے, تب بھی ان چیزوں کو ہم کاؤنٹر کر سکتے ہیں. لیکن کیونکہ خوف اتنا زیادہ ہے اس انفیکشن کا, اس کی وجہ سے ڈیتھس اتنی زیادہ ہوئی ہیں پوری دنیا میں, کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سلیپنگ میموری سیلز ہوتے ہیں جن کو جاگنے میں تھوڑا بہت ٹائم لگ جاتا ہے, اس دوران یہ نہ ہو کہ نیا آنے والا وائرس یا نیا آنے والا ویریئنٹ وہ ہم پہ حاوی نہ ہو جائے, تو کیوں نہ بوسٹر دے دیے جائیں اور اس چیز کو
زیادہ افیکٹولی مینیج کر لیا جائے. تو یہ کانسیپٹ ہے. یہ تو بہت اچھی اپروچ ہوئی نا ڈاکٹر صاحب, کیونکہ واقعی آپ نے جیسے ابھی مینشن کیا کہ اس وائرس کا جو تھا میگنیچیوڈ تھا ڈسٹریکشن کا وہ بہت زیادہ تھا, اتنی زیادہ جو ہے نا وہ اموات ہوئی اور اتنا زیادہ اس نے جو ہے وہ تباہی پھیلائی ہے کہ بیٹر ہے کہ بوسٹرز لگ جائیں ساتھ ساتھ سے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اسی طرح کچھ ہمارے پاس کوشچنس ہمارے ساتھ ویورز جڑے ہوئے ہیں, میں ان کے سوال بھی لوں گی. بالکل آپ لوگ اپنے کوشچنس کرتے جائیں, میں ڈاکٹر صاحب سے جو ہے پروگرام کے جو ہے مڈ میں لیتی رہوں گی سوال آپ کے ساتھ ساتھ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, کچھ لوگ اسٹیرائڈس پہ ہوتے ہیں, اینٹی ڈپریسنٹس لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کا بتائیے گا کہ وہ لے سکتے ہیں, وہ کروا سکتے ہیں ویکسینیشن؟ جی بہت سارے لوگ ہیں جو مطلب ایک سوچ ہو سکتی ہے. مجھے تو اس پینڈیمک کے دوران پتا چلا کہ اس وقت پوری دنیا میں کتنے لوگ اسٹیرائڈل میڈیکیشنز میں ہیں. ایک میرا خیال ہی تھا, لیکن اس وقت میرے سامنے جو پکچر آئی ہے تو بہت زیادہ لوگ ہیں جو کہ کسی نہ کسی آٹو امیون ڈس آرڈر کی وجہ سے, جیسے لوپس ہو گیا یا رومیٹائڈ آرتھرائٹس ہو گیا, تو وہ ان کو پرسکرائب ہوئے ہیں کہ وہ کورٹیکوسٹیرائڈز لے رہے ہیں. تو یہ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ چیز, چونکہ یہ ادویات ہمارے امیون سسٹم کو سپریس کرتی ہیں, تو ایسا نہ ہو کہ ویکسین ہم لیں اور اس کے نتیجے میں پھر اینٹی باڈیز نہ بنے. تو ان کے لیے ریکمنڈیشن یہ ہے کہ ویکسین لگوائیں, اگرچہ ان میں اینٹی باڈیز کم بنے گی سائنٹیفکلی اسپیکنگ, ویسے نہیں بنے گی جیسے باقی لوگوں میں بنتی ہیں, لیکن بنے گی تو صحیح. تو جو تھوڑی بہت بنتی ہیں وہ بھی ان کے لیے کافی. بالکل, تو یہ لگوائیں گے تو بے شک اگر ان میں اینٹی باڈیز کم بنے گی تو یہ ساتھ میں اپنا نیچرل امیونٹی کو بوسٹ کر سکتے ہیں, تو دونوں مل کے دے کین فائٹ ٹوگیدر. ٹھیک ہے, زبردست ہو گیا. تو ابھی تک تو ڈاکٹر جنید نے آپ لوگوں کی میرا خیال ہے کافی سارے کانسیپٹس کلیئر کر دیے ہوں گے. اسی طرح ہم کچھ ایک دو سوال اور پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب سے, اور اس کے بعد ہم آئیں گے میتھس کی طرف, جنہوں نے لوگوں کو بڑا ڈرایا ہوا ہے, اور ہم کوشش کریں گے کہ وہ میتھس کا دماغ جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا فیکٹس کے ساتھ ان کو جو ہے آپ کو بتا سکیں. ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیے گا کہ جیسے آپ نے بتایا اگر ویکسین کے بعد, ایک تو سب سے پہلے جب ویکسین کے بعد اگر بخار ہو جاتا ہے, فیور ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو ویکسین ریلیٹڈ فیور کو میڈیکیشن سے کم کیا جا سکتا ہے؟ پیراسیٹامول, یو آر ایبسولوٹلی فائن ود دیٹ. پیناڈول, جو ہم سمپل ایک پیناڈول جتنے بھی فیور ریڈیوسر ہیں, جتنے بھی پین کلرز ہیں, وہ اتنے پاورفل نہیں ہے جیسے اسٹیرائڈز ہوتے ہیں. ان کا میکینزم تھوڑا بہت سملر ہے کیونکہ اینٹی انفلیمیٹری ہوتے ہیں, لیکن یہ ان پاتھ ویز کو نہیں ٹچ کرتے جو کہ ہمارے امیون سسٹم کو اس لیول تک سپریس کر دیں کہ ہمارے اندر اینٹی باڈی جو جنریشن ہے وہ کمپرومائز ہو جائے یا وہ مناسب نہ رہے. تو یہ اس صورت میں لیں جب آپ کی طبیعت اتنی خراب ہو جائے کہ آپ اپنی جو نارمل ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ کی متاثر ہو رہی ہیں, تو اس صورت میں آپ اپنے بخار اتارنے کے لیے, جسم کے درد کو کم کرنے کے لیے, سستی کو جو آ جاتی ہے ساتھ میں, اس کو بھگانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, لیکن زیادہ مقدار میں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ اس ٹائم مانو بلوچ ہے, انہوں نے ہمیں کوشچن بھیجا ہے کہ ویکسین سے وائٹامن ڈی کی کمی بھی ہو سکتی ہے, اس کے لیول کو بھی ڈاؤن کر جی نہیں, ایسا کوئی انٹریکشن نہیں. چلیں زبردست. اچھا ایک اور ہمارے پاس کوشچن آیا ہے, عمار حسین نے کہا ہے کہ اس کے پاسبل سائیڈ ایفیکٹس بتائیے گا, اور سائیڈ ایفیکٹس کی تو ہمارے پاس کافی لمبی ایک لسٹ ہے جو ہم نے آپ سے پوچھنی ہے, جو لوگوں نے بنائی ہے. تو سب سے پہلے آپ بتائیے گا کہ کون کون سے, میں آپ سے 1 by 1 سارے سائیڈ ایفیکٹس پوچھوں گی. یہ اگر پریسائسلی پوچھ لیتی ہیں کس ویکسین کے بارے میں, کیونکہ ہر ایک نے ایک اپنی چوائس کی ویکسین رکھی ہوتی ہے جس پہ اس کی نظر ہوتی ہے کہ میں نے یہ لگوانی ہے, یا اس کے پاس جو آپشن ہوتا ہے, تو ہر ویکسین کی, ہر ٹیکنالوجی کے سائیڈ ایفیکٹس بالکل ڈفرینٹ ہیں. تو میں براڈلی اسپیکنگ اگر جو کامن سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ تو سب کے ایک جیسے ہیں, وہ بتا دیتا ہوں. کہ جو سائٹ آف انجیکشن ہے, جہاں آپ کو بازو پہ فار ایگزامپل انجیکشن لگتا ہے, وہاں پہ آپ کو پین ہو سکتا ہے. کچھ لوگوں میں یہ پین اتنا زیادہ ہوتا ہے, میں نے خود دیکھا ہے کہ 2 دن تک وہ بازو ہلا نہیں سکتے, بٹ دیٹس ایبسولوٹلی نارمل, اس کے بعد بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. کچھ لوگوں کو تو بالکل سرے سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ آتا ہی نہیں ہے. اب میں نے ویکسین لگوائی, مجھے سمجھ ہی نہیں آئی, مجھے تھوڑی بہت نیند آئی, 1-2 گھنٹے میں سوتا رہا, اس کے بعد مجھے کچھ بھی نہیں ہوا.
صحیح. تو باقی ایسے بہت سارے لوگ ہیں وہی ویکسین میرے ساتھ لگوا رہے تھے اور اس کے بعد کہہ رہے تھے کہ ہمارا تو دل ڈوب رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. تو ہر ایک بندہ اس کی جو اپنی ہیمو ڈائنامکس ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں، تو وہ بالکل. ڈفرینٹ طریقے سے ریئیکٹ کرتا ہے. ہیڈ ایک ہو سکتا ہے، باقی جو کامن سائڈ افیکٹس ہیں کچھ لوگوں کا، کامن جو آپ نے پہلے بتائے جی ہیں، بالکل یہ بالکل. کامن سائڈ افیکٹس ہیں اور یہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے. اور آپ لوگوں کو سے یہ ایک دفعہ مینشن کرتی چلوں کہ ہمارا یہ شو اس وقت پاکستان میں بھی دیکھا جا رہا ہے، انڈیا میں بھی دیکھا جا رہا ہے، اور آل اوور دا ورلڈ دیکھا جا رہا ہے. تو اس لیے جتنی ہم ویکسینز کی بات کر رہے ہیں وہ اسپیسیفکلی آسٹریلیا کی نہیں ہے، وہ آل اوور دا ورلڈ بات ہو رہی ہے. تو اس لیے کچھ چیزیں آپ لوگوں سے ریلیٹ ہوں گی، کچھ آسٹریلینس کے کام کی بات ہوگی، کچھ پاکستانیوں کے کام کی بات ہوگی، ان کی ویکسین سے ریلیٹڈ ہوگی. جیسے ابھی جو کوشچن کیا گیا تھا، عمار حسین نے کہا تھا کہ کووڈ کی جو ویکسین پاکستان میں آئی ہے وہ اس کی بات کر رہے تھے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں جو پاکستان میں لگ رہی ہے. اچھا، یہ پاکستان کے بارے یہ جو میں نے سائیڈ افیکٹ بتایا، یہ کامن سائیڈ افیکٹس ان ٹھیک. ایکٹیویٹڈ وائرل ویکسین سے ہو سکتے ہیں جو پاکستان میں لگتی ہیں. بخار بھی ہو سکتا ہے، کچھ لوگوں کو جو ہے وامٹنگ بھی اس سے ہوئی ہے، نوزیا، یہ سائیڈ افیکٹ بھی آیا ہے. ڈائریا بھی ہوا ہے 2-3 دن تک، اس کے بعد ٹھیک ہو گیا. اور کچھ لوگوں کو ہلکے پھلکے اسکن ریشز بھی ہوئے ہیں. ایک ہمارے اسٹوڈنٹ ہی ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ اس سے تھوڑی سی یہ غلطی ہوئی کہ اس نے ویکسین لگوا کے فوراً ویکسینیشن سینٹر کو چھوڑ دیا. تو گھر جیسے وہ آیا تو مجھے فون کرتا ہے کہ مجھے تو سانس کی تکلیف ہو رہی ہے. تو میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نے ابھی ویکسین لگوائی ہے، 20-25 منٹ ہوئے میں گھر آ گیا ہوں. میں نے کہا تو آپ کو تو اس دوران میں وہیں پہ رہنا تھا. کہتے بس مجھ سے غلطی ہو گئی. پھر میں نے اس کو واپس روانہ کیا. میں نے کہا آپ جائیں. تو اس کو پھر انہوں نے شاید ایپینیفرین سے مینیج کیا ہوگا یا اس کو ڈیکاڈرون کا انجیکشن پاس کیا ہوگا. یہ 2 ریمیڈیز ہیں اس کی. ٹھیک ہے. تو یہ وہی بات آپ نے جو ہم کبھی نے بھی ویکسین، جی 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 شروع میں جی جو آپ ہم نے کہا، بتائیے گا، سوری بتائیے گا. تو یہ اس کو بیسکلی ہوا انافیلیکٹک شاک تھا. تو وہ چونکہ ٹائملی اس نے مینیج نہیں کیا تو وہ ابھی بھی اس کی جب بات کرتا ہے تو سانس چڑھتی ہے. تو وہ اس کو تھوڑا بہت ٹائم لگے گا ٹھیک ہونے میں. لیکن ٹھیک ہے. آپ جو بیسکس ہیں نا ان پہ رہیں، آپ غلطیاں نہ کریں. جب ریکمنڈیشن ہے کہ آپ 20 سے 25 منٹ تک ویکسینیشن سینٹر کے آس پاس ہی رہیں، تو آپ کو کیا جلدی ہے، کیوں جاتے ہیں؟ وہی صحیح بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. آپ خود سے سیانے نہ بنیں. آپ سارے جو ڈاکٹر اس ٹائم آپ کو کہیں اس کے مطابق ان کی جو ہے وہ بات سنیں اور ان کی انسٹرکشنز کو فالو کریں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اب آ جاتے ہیں کچھ میتھس کی طرف. کرونا ویکسین کا جتنا انتظار تھا نا اتنا ہی لوگوں کو یہ بھی انتظار تھا کہ کب آئے گی اور کب ہم اس کے اوپر ڈفرینٹ طرح کی میمز بنائیں گے اور ڈفرینٹ طرح کی باتیں کریں گے. اب جیسے ایک چیز پچھلے دنوں سرکولیٹ ہو رہی تھی، جیسے ہمارے فرینچ سائنٹسٹ ہیں لوک مونٹیگنیئر، انہوں نے کلیم کیا، جو نوبل انعام بھی ان کے پاس ہے، انہوں نے کہا جی کہ جو ویکسین لگوا رہے ہیں، بات یہ ہوئی میڈیا میں ایسے آئی، بعد میں بے شک انہوں نے اس بات کی تردید کر دی کہ جی جو ویکسین لگوا رہے ہیں وہ 2 سال کے اندر مر جائیں گے. اب جنہوں نے لگوا لی ہے ان کی تو حالت ویسے ہی خراب ہوگی، اور جنہوں نے ابھی لگوانی ہے وہ اس پریشانی میں پڑ گئے کہ اب لگوائیں نہ لگوائیں. تو ذرا تھوڑا سا اس پہ بتائیے گا، اس میں کتنی سچائی ہے؟ میرے ایک دوست ہیں، وہ ہمارے گروپ میں انہوں نے سب سے پہلے ویکسین لگوائی. تو اس وقت یہ کلیم بھی سامنے آ گیا تھا. تو خیر ان کو تو ابھی تک لوگ چھیڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے، ہم کاؤنٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، 2 سال ہیں. وہ کیلنڈر پہ مارک بھی کیا ہوا ہے، ان کو ڈیٹس بھی لوگوں نے بھیج دی کہ یہ آپ کا ٹائم فریم ہے. اینی ہاؤ یہ تو خیر بالکل ایک مضحکہ خیز بات تھی. اور یہ میں بھی ان کو پہلے لوک مونٹیگنیئر کہتا تھا، ریناؤنڈ سائنٹسٹ ہیں. مجھے میری ایک فرینچ بندے نے تصحیح کرائی کہ یہ وہاں کی لوکل جو فرینچ لینگویج ہے اس میں اس کی پروناؤنسیشن لوچ مونٹینیا ہے. تو خیر ہم تو خیر اس کو ویسے پڑھیں گے جیسے ہمیں نظر آتا ہے. تو مونٹیگنر صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے اس کے 2 حصے تھے. اس پہ میں نے پہلے بھی بہت دفعہ بات کی ہے. تو ایک یہ جو حصہ تھا نا کہ 2 سال والا لائف ایکسپیکٹنسی کے حوالے سے، تو یہ تو بالکل سرے سے بات ہی نہیں ہوئی تھی. تو چونکہ بات فرینچ میں تھی غالباً اس کو جس طرح بھی لوگوں نے انٹرپریٹ کیا. تو اگلا حصہ جو تھا نا وہ تھوڑا سا وارننگ تھا لوگوں کے لیے. وہ ایک فنومینا کی بات کر رہے تھے جو کہ بہت ریئر ہے. ایسا ایک فنومینا ہے جو کہ
کٹنگ ایج ریسرچ جو وائرولوجی میں ہو رہی ہے اس پہ وہ مبنی چیز ہے، جس کو کہتے ہیں اینٹی باڈی ڈیپینڈنٹ انہینسمنٹ. تو یہ ایک تھیری ہے جو کہ چند ایک وائرسز میں کبھی کبھار پاسٹ میں دیکھی گئی، جس میں ایبولا وائرس میں بھی یہ چیز دیکھی گئی، اس کے علاوہ HIV میں بھی یہ دیکھی گئی. تو ان کو خدشہ یہ تھا کہ وہ فنامنا یہاں پہ بھی ایکٹیو ہوگا جہاں پہ ویکسین سے بننے والی جو اینٹی باڈیز ہیں وہ وائرس کو راستہ پرووائڈ کریں گی ہمارے سیلز میں جانے کا. لیکن اس کا نہ کوئی ایسا پروف ہے، اور کیونکہ وہ بہت پرانے دور کے سائنٹسٹ ہیں، نو ڈس ریسپیکٹ ٹو ہم، لیکن یہ ٹیکنالوجی 2015 میں انٹروڈیوس ہوئی تھی، جہاں پہ ہم یہ پڑھتے ہیں کہ جو کرونا وائرس کے اسپائک پروٹین ہوتے ہیں ان کو ہم لاک کر دیتے ہیں، اس کو پرولین لاکنگ کہتے ہیں، کہ وہ جو کرونا وائرس کے اسپائک پروٹین ہے وہ ہماری باڈی کے اندر سیلز کے اندر خود نہیں جا سکتے، کیونکہ ان کے اندر وہ میکینزم ہی اڑا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو لیبارٹری کے اندر ان اسپائک پروٹینز کو اس طرح بنایا جاتا ہے کہ وہ ہمارے سیلز کے اندر خود جانے کی صلاحیت کھو دیتے ہیں. پھر تو اگر یہ چیز چینج نہ کی جاتی تب تو یہ فنامنا واقعی صحیح تھا، لیکن اب ٹیکنالوجی چونکہ اتنی ایڈوانس ہے کہ ہم جو اسپائک پروٹین کا جینوم ہے اس کو آلٹر کر کے، اس کو چینج کر کے اس میں 2 پرولین ریزیڈیوز ریپلیس کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی اس صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو کنکلوژن یہ ہوا کہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. آپ لوگ بالکل جنہوں نے لگوا لیا وہ یہ نا وہ بالکل کاؤنٹ ڈاؤن اپنا جو ہے روک دیں، انشاءاللہ وہ 2 سال میں نہیں مرنے والے، اور جنہوں نے لگوانی ہے وہ بالکل اس بات کو دماغ سے نکال دیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک اور میتھ جو اس کرونا وائرس کے بارے میں کی جاتی ہے کہ کیا اس کے اسٹرکچر میں HIV ایڈس کا بھی کوئی اسٹرکچر ہے؟ اس کا اسٹرکچر سیم ویسا ہے جیسا ایڈس کا ہے؟ یہ میرے یوٹیوب چینل پہ سب سے ہاٹ کوشچن ہے، اور وہ مجھے اکثر چیلنج کرتے رہتے ہیں کہ آپ اس پہ بات نہیں کرتے. اس پہ میں بات کروں گا، پورا اس پہ میکینزم میں کسی دن ڈسکس کروں گا. تو آج آپ کے پروگرام میں اس کا جواب پہلی دفعہ میں دے رہا ہوں، اس سے پہلے میں اس پہ بات نہیں کر سکا. تو یہ انڈین کچھ ریسرچر تھے جنہوں نے 1 سال سے بھی زیادہ ہو گیا ایک ریسرچ پیپر لکھا تھا جو کہ آن لائن ابھی اویلیبل بھی ہے، جس میں انہوں نے یہ دکھایا تھا 3D اسٹرکچر وغیرہ کہ جو کرونا وائرس کا جینوم ہے، جو اس کا اسٹرکچر ہے 3D ماڈل جو ہے، اس کے اندر پلازموڈیم یعنی ملیریا کا جو پیراسائٹ ہے اور HIV کا جو جینوم ہے اس کے کچھ فریگمنٹس 4 حصے انہوں نے مینشن کیے تھے کہ وہاں سے کاپیز لی گئی. ٹھیک ہے. تو وہ سائلنٹلی بتانا تو یہ چاہتے تھے کہ یہ کسی لیب میں تیار کیا گیا وائرس ہے جس کے اندر اپنی مرضی کے فریگمنٹس ڈالے گئے ہیں. اچھا. تو انٹرسٹنگلی اس پیپر کو سبمیشن کے کچھ دنوں کے بعد ریٹریکٹ کر لیا گیا، انہوں نے واپس لے لیا. اور واپس لینے کی وجہ یہ تھی کیونکہ ظاہر ہے آپ کی جب پہلی سبمیشن ہوتی ہے کسی جرنل میں، تو آج کل کچھ ایسے جرنل ہیں کہ وہ آپ کے ایبسٹریکٹ کو دیکھ کے کچھ عرصہ اس کو رکھتے ہیں، پھر اس پہ سائنٹسٹ کامنٹ کرتے ہیں، تو اگر اس میں کوئی بہت بڑے بڑے فلاز ہوں تو وہ فوراً واپس لینی پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے. وہ جو ریلیونٹ فیلڈ کے سائنٹسٹ تھے انہوں نے جب اس میں خامیاں نکالی تو ان کو مجبوراً وہ چیز ریٹریکٹ کرنی پڑ گئی کیونکہ وہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے تھے. انفارچونیٹلی وہ چیز ابھی بھی انٹرنیٹ پہ موجود ہے، آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں. اور بعد میں اگرچہ بہت ساری اس پہ یہ کہانی شروع وہاں سے ہوئی تھی، 1 سال پہلے کی ہے. اس میں HIV ہے، ایڈس کا وائرس ہے اس کے اندر، یا ملیریل پیراسائٹ ہے اس کے اندر. یہ کہانی بہت پرانی ہے. لیکن آپ کو اگر میں اندر کی بات بتاؤں جو مولیکولر ماڈلنگ ہے، کہ بہت سارے ایسے وائرسز ہیں، بہت سارے ایسے پیراسائٹس ہیں، اگر ان کے جو اسٹرکچرز ہیں ان کو آپ کمپیئر کریں تو آپ کو بہت جگہ پہ جینیٹک سیکوینسز ایک جیسے نظر آئیں گے، سیم ملیں گے، بالکل سملر ملیں گے. آپ کو جگہ جگہ پہ ایسے لگے گا کہ یہ تو فلاں جگہ سے اٹھایا گیا، یہ فلاں جگہ سے اٹھایا گیا. تو اللہ پاک کا نظام اتنا بڑا ہے کہ بہت ساری ایسی سملیرٹی، جیسے کسی 2 بندے ہیں ان کا آپس میں کوئی تعلق بھی نہیں ہے،
کبھی آپس میں ملے بھی نہیں ہیں, ایک دوسرے کو پہچانتے بھی نہیں ہیں, ان کی آنکھیں, ناک, کان, نقش وہ ایک جیسے ہو سکتے ہیں. تو یہ ایسی ایک چیز تھی جو کہ سملر دیکھی گئی, اور اس کو پھر لوگوں نے اتنی ہائپ دی کہ یہ شاید ایسا کچھ. تو ان شارٹ یہ کہ آپ لوگ بالکل اس بات مطلب یہ نہیں کریں کہ یہ کسی کوئی ہیومن میڈ نہیں ہے, یہ سارا کچھ جو ہے یہ سملیرٹیز ڈفرینٹ وائرسز میں ہو سکتی ہیں. اچھا ہمارے ساتھ مانو بلوچ کہہ رہی ہیں کہ میرا بھی کوشچن سر سے پوچھتے ہیں. جی آپ کا کوشچن کیا تھا؟ کیا اس میں پلیٹلیٹس کی کمی ہو سکتی ہے؟ کس میں سر کیا اس میں پلیٹلیٹس کی کمی ہو سکتی ہے؟ مانو آپ ہمیں اپنا کوشچن بالکل جو ہے کلیئر کر کے لکھیں کہ آپ وائرس کی بات کر رہے ہیں یا ویکسین لگوانے کی بات, وائرس کی بات کر رہی ہیں یا ویکسین لگوانے کی بات کر رہی ہیں کہ باڈی میں پلیٹلیٹس کی کمی ہو سکتی ہے یا نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور لاسٹ میں دو اور میرے کوشچن آپ سے لگے. کافی مجھے پتا ہے کہ شو ہمارا کافی جو ہے وہ لمبا ہو گیا اور کافی, لیکن ہم نے کوشش کیا کہ آپ کے جتنے کوشچنس تھے, جتنی کنفیوژن تھی, ہم ان کو جو ہے وہ ختم کر سکیں اور ان کو جو ہے بالکل ان کا آنسر لے سکیں ڈاکٹر صاحب سے. اچھا ڈاکٹر جنید یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ ایک میتھ یہ بھی آئی کہ اب ہم لوگوں نے وہ کسی نے ویکسین لگوا لی ہے تو اب آپ ادھر کوائن رکھ کے دیکھیں اپنے بازو پہ تو کوائن چپک جائے گا. اٹ مینس کہ آپ کی باڈی کے اندر چپ چلی گئی ہے, آپ ہیومن روبوٹس بن گئے ہیں. تو دیکھیں بالکل یہ تو ہو رہا ہے. تو اس کا بتائیے گا کہ اس میتھ میں کتنی سی سچائی ہے؟ That's very funny. میں جب ویکسین میں نے لگوا لی تو میں بھی میگنیٹ ڈھونڈ رہا تھا. میری ایک فرینڈ نے بھی ایکچولی اس کے ہسبینڈ نے ویکسین لگوائی تو وہ بار بار ان کو کوائن رکھ کے دیکھ رہی تھی کہ آپ میں کہیں کوئی چپ تو نہیں ہے. تو اس لیے بتائیے. نو آفینس, لیکن ایسے لوگوں کو میں مشورہ دوں گا کہ وہ ویکسین لگانے کے بعد ڈیلی نہاتے رہیں تو ان کو یہ ایسی کوئی میٹیلک چیز یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز چپکے گی نہیں, کیونکہ ہو یہ اس کا جی یہ ہو یہ رہا ہے کہ ہماری باڈی پہ کچھ گلینڈز ہیں جن کو سیبیشیس گلینڈز کرتے ہیں, وہ آئلی اسٹکی قسم کا مٹیریل ریلیز کرتے ہیں. یہ بھی ایک بالکل ہماری باڈی کا ایک نارمل فزیولوجی ہے. تو آپ میٹیلک کیا آپ ایون لکڑی بھی اس پہ ٹکڑا چپکا دیں گے وہ لگ جائے گا آپ کو. تو یہ ایک صحت مند آدمی کی نشانی ہے کہ اس کو کوئی چیز جا کے چپک جائے. تو میں کہتا ہوں کہ ایک دم ٹھیک ٹھاک نہا کے آ جائیں, اس کے بعد میگنیٹ لگائیں, دیکھتے ہیں وہ چپکے گا. ہاں نہیں چپکے گا. اگر ایسے ہوتا نا تو جو ہماری باڈی کے پیڈ آرگنز ہیں جیسے پھیپھڑے ہو گئے, لنگز, کڈنی, تو مجھے تو خطرہ ہے کہ وہ بھی آپس میں چپکنے لگ جاتے یا ایک دوسرے کو دھکے دینے لگ جاتے کیونکہ یا ریپلشن ہوتی یا اٹریکشن ہوتی. بالکل اس کا مطلب اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. بالکل بھی صحیح. تو ہمارے ویورز بالکل اس بات سے پریشان نہ, اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. کوئی آپ لوگوں کو جو ہے ویکسین کے تھرو چپ نہیں انسرٹ کی جا رہی. اچھا ایک اور لاسٹ آپ کا ڈاکٹر صاحب, آج ہم نے آپ کا کافی سارا ٹائم لے لیا, تھینک یو سو مچ. لاسٹ کوسچن یہ ہے کہ لوگوں کے مائنڈس میں کہ کیا ویکسین لگوانے کے بعد انفرٹیلٹی ہو جاتی ہے میل فیمیل دونوں میں؟ اس چیز کا جواب میں ڈھونڈ رہا تھا اور بڑا ریسنٹلی مجھے اس کا جواب ملا, کیونکہ اس پہ کوئی ریسرچ نہیں ہے. تو دعویٰ تو میں نہیں کر رہا, لیکن جو میری اپنی سائنٹیفک ایکسپرٹیز ہیں اس میکانزم کو تھوڑا سا میں نے اسٹڈی کیا, اور اس کے بعد جس نتیجے پہ میں پہنچا ہوں, غالباً اس چیز کو پہلے کسی نے شاید ہی ڈسکس کیا ہو, نہ میڈیا پہ نہ کسی ریسرچ پیپر میں ہے. تو میں اپنا ویو پوائنٹ بتا دیتا ہوں. جو لوگ ویکسین سے اس لیے گھبراتے ہیں کہ شاید اس سے انفرٹیلیٹی ہوتی ہے میل فیمیل دونوں میں, تو ایسا چانس بالکل بھی نہیں ہے. تو بالکل تسلی رکھیں. میں تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کے لیے بتاؤں گا کہ اگر آپ کو کووڈ ہوتا ہے اس صورت میں آپ کو انفرٹیلیٹی ہو سکتی ہے. اچھا جی, تو ویکسین سے آپ اس چانس کو کم کر سکتے ہیں. کیونکہ میں تھوڑا سا ہسٹوریکل پرسپیکٹو بتانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ لوگ ماضی کی چیزوں کو تو ظاہر یاد رکھتے ہیں. ممز آپ نے نام سنا ہوگا, وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے بچپن میں, اکثر یہ انفیکشن ہوتا ہے بچوں کو. یا ایک کاکسیکی وائرس ہے جو کہ انسانی جو سپرم سیلز ہیں یا اوویرین سیلز ہیں ان میں داخل ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں, اور ایسے لوگ بظاہر بالکل نارمل ہوتے ہیں, صحت مند ہوتے ہیں, لیکن وہ انفرٹائل ہوتے ہیں. ایونچولی ان کو لائف میں پتہ چلتا ہے کہ وہ انفرٹیلیٹی کا شکار ہیں, کیونکہ ان میں سپرم ڈیتھ وغیرہ اور یہ چیز موٹیلیٹی ایشوز 100% تک ہوتے ہیں.
تو اسی طرح ACE2 ریسپٹر جو ہے جس پہ کورونا وائرس کا اسپائک پروٹین بائنڈ ہوتا ہے، یہ اتنا وائڈ اسپریڈ ہے باڈی کے اندر. یہ ٹیسٹیز کے اوپر ہے، اسپرم سیلز کے اوپر ہے، اووریز کے اندر ہے، کہ اگر کورونا وائرس فار ایگزامپل ان ایریاز تک پہنچ جاتا اور ان کے ACE2 ریسپٹرز پہ اٹیچ ہو کے ان سیلز کے اندر چلا جاتا، اور آپ کو پتا ہے کہ اس کا جو RNA ہے وہی اصل ڈسٹرکشن پھیلاتا ہے، تو یہ کورونا وائرس آپ کو ہمیشہ کے لیے انفرٹائل کر سکتا ہے. میں کہتا ہوں ایسا نہ ہو، بٹ دیر از اے چانس، جیسے اور وائرل انفیکشنز میں ماضی میں ہو چکا ہے، تو یہ بھی کر سکتا ہے. اور یہ چیزیں تو خیر بعد میں ریسرچ سے پتہ چلے گا، لیکن جو ویکسین کے اندر انیکٹیویٹڈ وائرس ہوگا یا اس کا کوئی ایک ٹکڑا ہوگا، فریگمنٹ ہوگا، اسپائک پروٹین جیسے میسنجر RNA ہو گئی یا ویکٹر ویکسین ہو گئی، ان کے اندر چونکہ RNA نہیں ہے، ایکٹیو RNA نہیں ہے، تو یہ اگر آپ کے ان ایریاز کے اسپائک پروٹینز کے ساتھ بھی بائنڈ ہو جائے تو ان کو انٹرنلی ڈسٹروائے نہیں کر سکتے. اگر ڈسٹروائے نہیں کرے گا، ظاہر ہے تو انٹرنل فنکشنز وہ انٹیکٹ رہیں گے. تو ویکسین سے آپ انفرٹیلٹی سے بچ سکتے ہیں، جبکہ کورونا وائرس سے آپ انفرٹائل ہو سکتے ہیں، انفرٹائل ہو سکتے ہیں. باقی اللہ بہت پاک ہم سب کی حفاظت. ڈاکٹر جنید نے آج ہمیں کافی اپنا جو ہے پریشیس ٹائم دیا، اور آپ لوگوں کے آئی ہوپ کہ ہم نے سارے کویسچنز جو آپ لوگوں کے مائنڈ میں تھے ان کو کور کیا ہے. اب اس کے علاوہ اگر آپ ڈاکٹر جنید سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کا فیس بک پیج بھی ہے، اور ان کا یوٹیوب کا لنک بھی ہم جو ہے اس میں ویڈیو میں اوپر ایڈٹ کر دیں گے اپنی پوسٹ میں. آپ ضرور ان کے یوٹیوب چینل کو بھی جو ہے وہ وزٹ کیجیے گا، اور ان سے آپ ڈائریکٹ کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں ان کے فیس بک کے تھرو. تو بالکل جو ہے ڈاکٹر جنید، تھینک یو سو مچ، آپ نے اتنا ڈیٹیلڈ ہمیں بتایا، بہت ساری چیزوں کو کلیئر کیا. آئی ہوپ ہمارے ویورز کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگا یہ سیشن، اور بڑا انفارمیٹیو ہوگا. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ٹو دا شو. اور تمام ویورز کو بھی تھینک یو سو مچ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. آئی ہوپ آپ لوگ جہاں رہیں خوش رہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ ٹھیک رہیں، صحت مند رہیں، اور زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کریں. ڈاکٹر جنید، آپ کچھ کہنا چاہیں گے، کچھ پیغام ہمارے ویورز کے لیے؟ مجھے بہت اچھا لگا، اور یہ آلموسٹ میں بھی ٹائم دیکھ رہا ہوں 1 آور سے اوپر ہو گیا، لیکن میں پورا ابھی فٹ بھی نہیں تھا. میں پیراسیٹامول لے کے بات کر رہا ہوں، لیکن الحمدللہ I was able to talk for this much time. الحمدللہ شو اچھا گیا، کیونکہ میں پریشان یہ تھا کہ میں شاید بات بھی نہ کر سکوں یا میری آواز نکلے نہیں، کیونکہ میں 2-3 دن سے پراپر کھانا بھی نہیں کھا رہا تھا. تو مجھے بہت اچھا لگا آپ کے شو پہ آ کے. انشاءاللہ ضرور ڈاکٹر صاحب، اللہ میاں آپ کو صحت دے، صحت کاملہ عطا فرمائے، اور انشاءاللہ فیوچر میں بھی ہم لوگ بہت ساری جو ہے وہ کیوریز کے لیے آپ کو جو ہے زحمت دیتے رہیں گے، اپنے شو پہ بلاتے رہیں گے، ضرور آئیے گا. تھینک یو سو مچ ایوری ون فار واچنگ دا شو، اور انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنی RJ سرش خان کو دیجیے اجازت، اور ڈاکٹر جنید کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.